بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ لقمان ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے جب تو اللہ کی زمین پر چلے تو تیری چال عاجزی والی ہو، متکبرانہ انداز نہیں اپنانا، زمین پر آکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ زمین پر آکڑ کے چلنا یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اس محفل میں ایک صحابی بیٹھا تھا، وہ اسے اٹھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی جی، انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی چیز تکبر میں آتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میرے صحابی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تکبر کی بڑی جامع اور بڑی سادہ تعریف کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی تکبر کسے کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان حق بات کو چھوڑ دے، حق بات کی مخالفت کرے، اس کا نام تکبر ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جملے فرمائے کہ حق بات کی مخالفت کرنا، حق بات کو چھوڑ دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ اور جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ حق بات، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی ہر حدیث لکھا کرتے تھے، ہر بات کو تحریر کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو نہ لکھا کریں، اللہ کے نبی کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کیا کیفیت، تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات نہ لکھا کریں۔ آپ نے حدیث لکھنا چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ آپ تو میری بات لکھا کرتے تھے، میری حدیث لکھا کرتے تھے، کیا وجہ بنی کہ آپ نے حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے نبی جی، بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی خوشی کی حالت میں، کبھی غم کی حالت میں، کبھی غصے میں، تو اس لیے آپ اللہ کے نبی کی ہر بات نہ لکھا کریں، اس لیے میں نے آپ کی حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنی نبوت والی زبان کو پکڑا اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، اے میرے صحابہ سن لو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے، جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس زبان سے، نبوت والی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، اور جو شخص حق کا انکار کرتا ہے وہ شخص تکبر کرتا ہے، اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل بیمینی، اے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا۔ اس شخص سے کہا، لا استطیع، میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ اس شخص کا دایاں ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اس شخص سے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اللہ کرے پھر یہ تیرا دایاں ہاتھ تیرے منہ تک اٹھ ہی نہ سکے۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر یہ شخص جب تک زندہ رہا، اس شخص کا دایاں ہاتھ اس کی منہ تک نہیں اٹھ سکا، کہ اس کا دایاں ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، نکارہ ہو گیا، شل ہو گیا۔ وجہ کیا بنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کی،
اور تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تکبر سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تکبر سے بچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عاجز بندے بنیں، کیونکہ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔